بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی پرکیف ساعتوں میں، رحمت بری گھڑیوں میں آج ہم محبوبان خدا عز و جل ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کہ وہ کتنے بابرکت ہیں، وہ قریب دور کا بھی علم رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان کا جسد مبارک حیات میں بھی بابرکت ہے، دنیا سے تشریف لے جائیں پھر بھی بابرکت ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہیں، محبوبان خدا ہیں، وہ جہاں بھی ہوں وہ دور سے دیکھ بھی لیتے ہیں، دور سے سن بھی لیتے ہیں، اور مدد بھی کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا سبق دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عظمت، جو محبوبان خدا ہیں، ان کو جو عظمت عطا کی ہے، اس لحاظ سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات مقدسہ سامنے رکھیں گے، جس میں رب تعالی نے ان کی عظمت اور شان کو اجاگر کیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر نہ ہو تو کئی بندے اللہ کے ان پیاروں کی عظمت کو جو قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کا بھی انکار کر بیٹھے۔ جس طرح سورہ نمل شریف ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرماتا ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ جب آپ کا لشکر بڑی شان و شوکت کے ساتھ چل رہا تھا، ساتھ سواریاں بھی تھیں، لوگ بھی تھے، ادھر اللہ کی رحمت کی نظر جب پڑتی ہے تو وہ بڑا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ ایک چیونٹی بول کر کہی، کہ چیونٹی بول کر یہ کہتی ہے کہ اے چیونٹیوں
بلو میں داخل ہو جو کہیں تمہیں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کا لشکر کہیں روند نہ ڈالے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی شان محبوبان خدا ہے کیا، جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی عظمت کیا ہے۔ ابھی کئی میل آپ دور ہیں، فتبسم ضاحکا من قولہا، کہ اس کا قول سن کر آپ مسکراتے ہیں۔ آج بڑی جدت آ گئی، بڑی سے بڑی مشینیں وہ ایجاد ہو گئیں، بڑا کچھ سننے کو، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ابھی کوئی ایسی مشین کوئی نہیں بنا سکا، ایسی جدت سامنے نہیں لا سکا کہ جو چیونٹی کی آواز کو سن لے، چیونٹی کے آواز کو سن کے اس کو سمجھ سکے۔ تو اللہ نے اپنے پیاروں کو، اپنے جو محبوب ہیں ان کو یہ شان دی ہے، ان کو یہ عظمت دی ہے، ان کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ نے چیونٹی کی آواز کو سنا ہے اور سن کر بتایا ہے، اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اور ذکر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو پوری کائنات کی انسانیت کو بتایا ہے کہ جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں ان کو ہم شان بھی اعلیٰ دیتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی آواز سننے کی بھی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اگر قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور جو مقام ہے سورہ نمل کا، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جو محبوب ترین ہیں، محبوبان خدا میں ان کا مقام ہے، اور ایک سورہ نمل کی اگر ہم آیت مقدسہ جو 40 نمبر آیت ہے اس سے پہلے اگر اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں 40 سے پہلے 2 آیت مقدسہ وہ بھی اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے تھے یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ کون ہے تم میں سے جو بلقیس کے تخت کو اٹھا لائے، تو اس وقت قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک ہے جن کا تذکرہ، اس کو اپنی جگہ پہ رہیں، انہوں نے کہا کہ میں مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، لیکن عندہ علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تو پل جھپکنے سے پہلے میں تخت سامنے لے آؤں گا۔ اب حضرت یہ باقاعدہ تفسیر روح البیان میں اور تفسیروں میں یہ بات موجود ہے، وہ حضرت آصف بن برقیہ تھے اور وہ اللہ کے ولی تھے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد تھے، آپ کے اصحاب میں تھے، اللہ کے عظیم بندے تھے، اور انہوں نے بڑی کمال بات ہے کہ وہ جو 7 قفل لگے ہوں اور 7ویں جگہ پہ جا کے وہ پڑا ہو تخت، اور اس کی لمبائی چوڑائی اپنی جگہ، نہ کسی سے پوچھیں کہ تخت ہے کہاں، نہ اس کے لیے کوئی اس وقت کوئی چھکڑا یا گاڑی لے کے جائیں، نہ ہی اس کے لیے آپ کوئی مدد کسی سے حاصل کریں، ڈائریکٹ اپنے پیارے آقا جو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہیں ان کو کہیں کہ میں تو لا دیتا ہوں۔ اور کمال یہ ہوا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت سامنے حاضر تھا۔ اب اس میں اللہ کے ولی کی جو کرامت ہے، اس کی رفتار ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی نگاہ ہے، اس کے پاس جو علم غیب ہے جو دوسرے نہیں دیکھ رہے تھے،
یہ سب کچھ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے تک آپ تخت سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آج اگر سمجھا جائے، آج کل کچھ جو اس معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے، جاہل سے بھی اگر اگلا درجہ اجہل قسم کے بے وقوف ترین لوگ، کہ جو آج اولیاء کرام پر معاذ اللہ وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اگر ان کے بس میں ہوتا تو اس کا انکار کر دیتے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے جو بتا رہا ہے محبوبان خدا ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا، جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو عطا دی ہوتی ہے اس کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے، یہ 13واں سپارہ ہے، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 94 یہاں پر موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، بھائی ان کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری لے جاؤ نا قمیص، تو جا کے ان پر جب وہ ڈالیں گے تو ان کی بنائی واپس آ جائے گی۔ وہ ادھر قمیص دے رہے ہیں، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، محبوبان خدا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے کہ کمال ہے۔ فرمایا انی لاجد ریح یوسف، آپ اپنے گھر ہیں، اپنے گھر کہتے ہیں میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں۔ پاس جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو، فرمایا کہ جو آپ محبت کے اندر ان کی محبت میں گم ہیں اس کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر واقعی سچ ہو گیا، وہ قمیص آئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں طاقت دی، محبوبان خدا ہیں۔ ایک ہے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کا جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا نہیں کی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، آپ نے بڑے پیارے انداز میں بس قمیص کو بھیجا ہے، کہا جب ڈالنا تو آ جائے گی۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام بولتے ہیں، ادھر وہ خوشبو سونگھ بھی لیتے ہیں۔ ادھر اللہ کے جو ولی ہیں ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے بغیر وہ لا کے سامنے کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ واضح کرتا ہے کہ ہم نے اپنے پیاروں کو یہ شان و عظمت عطا کی ہے۔ اور ادھر اگر دیکھا جائے اللہ کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ باقاعدہ نامہ سپارہ ہے، سورہ انفال، اور آیت نمبر 33 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ واضح کیا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ کریم محبوب علیہ السلام کی شان، یعنی جب عام اللہ کے ولی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ محبوبان خدا، وہ پیاری ذاتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرمائے کہ آپ کیا کریں، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ یہ عصا اپنا پتھر پر ماریں تو 12 چشمے جاری ہو جائیں۔ وہی عصا باقاعدہ تفسیر جلالین شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بابرکت ہیں۔
کہ تفسیر جلالین میں یہ باقاعدہ موجود ہے، وہی عصا جب دشمن آتا اس کا مقابلہ کرتا، وہی عصا جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی آپ زمین میں گاڑتے تو وہ پانی دیتا، جب سائے کی ضرورت پڑتی تو آپ گاڑتے تو وہ درخت بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی یہ شان ہے، محبوبان خدا، ان کی یہ طاقت اور ہمت ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں فرمایا کہ محبوب ہم ان پر عذاب اس لیے نہیں کرتے کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں، کہ اللہ نے آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ یعنی محبوبان خدا، ان کی یہ عظمت ہے، ان کی یہ شان ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں، ان کی نگاہ بڑی کام کرتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی یہ باقاعدہ کہا کہ میں کوڑ کے مرض والے کو، برس والے کو شفا دیتا ہوں، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ اور آپ کا ہی فرمان ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ میں تمہیں یہ خبر دے سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ یہاں تأکلون اور تدخرون دونوں مضارع کے صیغے ہیں، اور بڑی کمال یہاں پر بات ہے کہ دونوں مضارع کے صیغے ہیں، اور مضارع کا صیغہ حال اور استقبال دو معنی دیتا ہے۔ جو کھا کے آئے ہو، حال موجود، اس وقت جو میرے پاس موجود میں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کیا کھا کے آئے ہو۔ یہ محبوبان خدا کی شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ بڑا کمال انداز ہے کہ کہا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، کہ میں خبر دے سکتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ اور صرف اب نہیں، اگر استقبال کا معنی لیں تو کہا جب تک میں موجود ہوں تم کھا کے آتے رہو گے، میں بتا سکتا ہوں کیا کھا آؤ گے، یعنی کھاؤ گے بعد میں، اب بھی خبر دے سکتا ہوں، یا جب بھی تم آؤ گے تو میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔ یہاں پر ایک میں محبتاً اگر بات درمیان میں کروں، یہ شان ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبوبان خدا میں سے ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جاتے تھے جمعہ پڑھنے، تو ایک مرتبہ ہم نے راستے میں گنے توڑ لی، اور جب وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے تو میاں صاحب بیان فرما رہے تھے۔ بیان فرماتے فرماتے آپ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا جمعہ تو پڑھنے آیا کرو لیکن راستے میں کسی کے گنے تو نہ توڑا کرو۔ اس طرح کی کئی باتیں اللہ کے ولیوں میں یہ باتیں موجود ہیں، یہ محبوبان خدا ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کو اللہ نے یہ شان اور عظمت عطا کی ہے۔ تو یہ شانیں میں نے بیان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کے توسل سے بیان کر رہا ہوں کہ بڑا کمال ہے کہ جنہوں نے یہ واضح کیا کہ جو محبوبان خدا ہیں ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، وہ بیماری سے شفا دے لیتے ہیں، ان کو اللہ نے بڑا کمال عطا کیا ہے۔ اور اگر ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے اور پھر بندہ اس کو سامنے رکھے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ کریم محبوب آپ کی وجہ سے ہم ان پر عذاب نہیں کرتے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اتنا کمال درجہ رکھتے ہیں، کمال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ شفا دیتا ہے، آپ کی وجہ سے مادر زاد اندھے کو اللہ بینائی دے دیتا ہے، آپ کی وجہ سے
اللہ مردوں کو حیات دے دیتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان وراء الورا ہے۔ آپ کے بارے میں اگر دیکھا جائے اللہ کا قرآن میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عظمت کو شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان تیری وچ آئیاں، یعنی پورا قرآن ہی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے۔ اور حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اگر اس کو سامنے رکھیں اور سمجھیں کہ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بالکل پاس ہے، اگر اس بات کو سامنے رکھ کے پھر شان و عظمت دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسے محسنین میں اللہ نے ان کو مقام دیا کہ اللہ کی رحمت یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود صعود اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت، وہ سب کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مل رہی ہے، آپ کی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں، تو ان کی کیا شان ہے جو پاس آرام کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ محبوبان خدا حیات میں بھی حیات کے بعد بھی، یہ بات میں فتح الباری شرح بخاری میں بھی ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ قرار دیا ہے کہ جو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کے بعد جب حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر جا کر کہتے ہیں استسقِ لأمتک فإنہم ہلکوا، اے کریم محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے بارش عطا کر دیں کہ وہ ہلاک ہو رہی ہے، یعنی حدیث پاک باقاعدہ موجود ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پھر خواب میں فرمایا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا، حضرت بلال بن حارث گئے، جب سلام دیا اور پھر جو آسمان بالکل چٹ تھا یعنی اس میں آسمان پہ بالکل کوئی بارش کا وجود ہی نہیں تھا، جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام پہنچتا ہے تو بارش بھی آ جاتی ہے۔ تو محبوبان خدا سے محبت بڑی ضروری ہے، یعنی ہر اللہ کے ولی سے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جس کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جن کی دعائیں، جن کی برکتیں، جن کی شفقتیں امت پر آج بھی چھما چھم برس رہی ہیں، اور حبیب پاک دان غیوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے آج بھی بگڑی بن رہی ہے۔ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امتی فریاد جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم پکارو اور تم پکار کے یہ سمجھو کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہے کہ وہ محبوب ہیں، وہ سنتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یعنی ہم نے یہ جو قرآن پاک کی آیات پڑھی، کچھ اولیاء کے بارے میں ہیں، کچھ انبیاء کے بارے میں ہیں، ہم داعی اس بات کے ہیں یہ سارے محبوبان خدا ہیں، اس طبقے سے اپنی جان چھڑاؤ، اس سے دور ہو جاؤ جو کہیں کہ ولی کوئی شے نہیں، جو کہیں معاذ اللہ جو صحابہ ہیں اہل بیت ہیں ان کے بغیر گزارا ہو جائے گا، نہ ہمارا ان میں سے کسی کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں انبیاء سے بھی پیار کرو، اولیاء سے بھی پیار کرو، صحابہ سے بھی پیار کرو، اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرو، یہ سارے محبوبان خدا ہیں، اور اللہ نے ان کی عظمتوں کو قرآن پاک کے ذریعے ہم پر اجاگر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔